السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا ایک ہی سوال ہے، لیکن اس سوال کے اندر مسئلے کافی سارے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ مریض نماز کس طرح ادا کرے؟ کوئی بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے یا بستر پر ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ وضو کیسے کرے گا؟ وہ وضو اشارتاً کرے گا یا پھر اس کو وضو کرا دی جائے؟ جیسے کہ مثلاً وضو کے اندر 4 فرض ہیں، اس کے فرض ادا کرا دیے جائیں کسی اور کے ذریعے، یا پھر وہ اشارتاً وضو کرے گا؟ اور پھر نماز کا مسئلہ، اب وہ لیٹا ہے بستر پہ، تو کیا ہاتھ ناف کے نیچے رکھے گا اگر قدرت ہے رکھنے کی، یا پھر ہاتھ بستر پر ہی رکھے گا؟ اور اب اشارتاً نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کیا کہ بستر پر موجود ہے اور دل اور دماغ کے اندر خیال یہ ہے کہ اب میں قیام کی حالت میں ہوں، اب میں رکوع کی حالت میں ہوں، اب میں سجدے کی حالت میں ہوں، اب میں قاعدے میں ہوں؟ یہ اشارتاً نماز ہوتی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو نماز اس نے اشارتاً پڑھی، کیا صحت مند ہونے پر اس نماز کو لوٹائے گا یا نہیں؟ اور اپنی نماز کے دوران اگر کوئی اس کے پاس آ جاتا ہے، کوئی اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا وہ اس وقت حالت نماز میں اس کی بات کا جواب دے گا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا مسئلہ معلوم کیا، اور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے بہار شریعت کے اندر ایک مستقل اس کا باب باندھا۔ نماز مریض کا بیان صفحہ نمبر 720 سے شروع ہے، جلد نمبر 1 کے اندر، جس کو دعوت اسلامی نے شائع کیا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر مریض ایسا ہے کہ کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر ٹیک لگا کر یا کسی کے اشارے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ پھر اگر بیٹھ کر کے بھی طاقت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ لٹ کر کے نماز پڑھے، اور جیسے اس کو سہولیت ہو پھر وہ ایسے نماز پڑھے۔ اور جہاں تک میں نے مطالعہ کیا تو اشارے سے نماز پڑھنے کا مطلب ہے سر سے اشارہ کرنا، یعنی اب مریض کی حالت ایسی ہے کہ وہ لٹا ہوا ہے تو اس کا سر تھوڑا سا اونچا کر دیں اور وضو وغیرہ اس کو کرا دیں۔ اشارے سے وضو کا کوئی معنی نہیں ہے، وضو اس کو کرا دیں، اور اگر پانی کی بنیاد پر اس کو ضرر کا اندیشہ ہے یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو تیمم کوئی کرا دے۔ پھر اب اس کے سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ دیں، سر اونچا ہو جائے تو یہ سر کے اشارے سے جو ہے نماز پڑھے گا۔ اور رہا پیروں کا مسئلہ، تو اگر قبلے کی جانب اس کے پیر ہیں تو پیروں کو موڑ کر کے کھڑے کر لے، اس لیے کہ قبلے کی طرف پیر پھیلانا یہ مکروہ ہے۔ اور سر کے اشارے سے پھر یہ نماز پڑھ لے، سر سے اشارہ کرے کہ اب میں جو ہے رکوع کر رہا ہوں، اب سجدہ کر رہا ہوں، اس طریقے سے۔ اور جہاں تک ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے تو صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے اس کو کوئی بیان تو نہیں کیا، ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے۔ البتہ بہتر ہے کہ اگر طاقت ہو تو پھر رکھ لے ناف کے نیچے ہاتھوں کو، اور نہ سائڈ سے بھی رکھ سکتا ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ تحریر فرمایا کہ اگر وہ سر سے اشارہ نہیں کر سکتا، اتنا بیمار ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز اس کے اوپر سے ساقط ہے۔